السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں شہنشاہ مارلک کہہ رہا تھا حادثات سے بھرپور ماضی رکھنے والے شاتلون کو وہاں پر لے جا کر کتنی بڑی حماقت کی ہے تم نے لارڈ گائے، اور وہ بھی تب جب تمام تیروں کا رخ ہماری جانب تھا۔ گائے کہتا ہے مجھے علم نہیں تھا کہ وہاں ہی سب کچھ ہو جائے گا جناب، اسی وجہ سے میں شاتلون کو ساتھ لے کر گیا تھا، اور اچھا ہی کیا کیونکہ جب ہم وہاں پہنچے تو آپ کے یہ بااعتماد آدمی بالیان صلاح الدین کے سامنے گھٹنے ٹیک چکے تھے۔ بالیان کہتا ہے حقائق کو غلط ملت کر کے تم بچ نہیں پاؤ گے لارڈ گائے۔ شہنشاہ کہتا ہے بس کرو اب، میرے پاس تم لوگوں کے اس بے فائدہ جھگڑے کو نپٹانے کا وقت نہیں ہے۔ ولیم تم اس معاملے کی جانچ پڑتال کرو، پتہ لگاؤ کہ کون ہے جو اس معاملے میں میرا نام استعمال کر رہا ہے۔ ولیم کہتا ہے اطمینان رکھے جناب علی، اس معاملے کو میں خود دیکھوں گا۔ شہنشاہ کہتا ہے اب آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف، یعنی کہ مصر کی طرف۔ ادھر دوسری جانب سلطان نور الدین کہہ رہے تھے کہ یہ شاہور تو کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے، بظاہر وہ صلیبیوں کو تجارتی مقاصد سے بلا رہا ہے۔ صلاح الدین کھڑا کہہ رہا تھا غزہ کے اوقات کو مصر سے ملا کر دیکھنا ہوگا۔ سلطان کہتے ہیں قدس سے حاصل ہونے والی معلومات پر غور کیا جائے تو مارلک کا ہدف بالکل واضح ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے قدس سے کیسی خبریں حاصل ہوئی ہیں سلطان؟ سلطان کہتے ہیں سب جانتے ہیں کہ مصر کی گندم سے ہی قدس کی ضرورت پوری ہوا کرتی تھی۔ درگام کے خاتمے کے بعد جب شاہور آیا تو گندم کے مسائل شروع ہو گئے۔ صلاح الدین کہتا ہے مارلک کے مصر میں داخل ہونے سے گندم کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور یوں ان کی فوجیں مصر کے دل میں پنجے گاڑ لیں گی سلطان حضرت۔ سلطان کہتے ہیں اعلانیہ طور پر صلح کے خلاف کچھ نہیں کیا جائے گا، لیکن مصر کو مٹھی میں کر لیا جائے گا۔ مودود کہتا ہے ان ملونوں کے مصر میں داخلے کا مطلب تو حجاز کا داخلہ ان کافروں کی مٹھی میں آ جانا ہے۔ شرکو کہتا ہے سلطان حضرت اگر کافر مصر میں پاؤں جمانا شروع ہو گئے تو ان لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا مشکل ہو جائے گا۔ میرا مشورہ ہے کہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہمیں وہاں پر جام پہنچنا چاہیے۔ صلاح الدین کہتا ہے اور میرا ایسا کرنے کا مشورہ نہیں ہے سلطان، چھوڑیں داخل ہونے دیں۔ ادھر دوسری جانب شہنشاہ مارلک کہہ رہا تھا ہمارے گندم کے ذخائر اختتام پذیر ہونے والے ہیں۔ مائلز کی موت اور درگام کے خاتمے کے بعد ہمارے اور مصر کے درمیان گندم کا معاہدہ ختم ہو چکا ہے، ہمیں اس معاہدے کو پھر سے تسلیم کروانا ہوگا۔ اسی وجہ سے تمہیں فوراً مصر روانہ ہوگا بالیان، اور تمہاری خوش نصیبی ہے بالیان کہ قاہرہ پہنچ کر مشکل سے راضی کیے جانے والے کسی متکبر وزیر کی بجائے اپنے محتاج شاہور کو پاؤ گے۔ جس کے بعد بالیان خط لیتا ہے اور وہاں سے روانہ ہوتا ہے۔ ادھر دوسری جانب سلطان کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے ہو صلاح الدین، مصر کو صلیبیوں کے قبضے میں جاتے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے دیکھتے رہیں گے؟ صلاح الدین کہتا ہے ظاہر ہے کہ نہیں، لیکن ہم تلوار بھی نہیں اٹھائیں گے۔ 549 ہجری کا ربیع الاول یاد کریں، ہمارے سلطان نے شام کی گندم پر تسلط جمانے والے فتنہ بازوں کو شکست سے دوچار کیا تھا، ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ جہاد کا فرمان جاری کرنے والی آیت میں پہلے مال کا ذکر آیا ہے اور پھر جان کا۔ سلطان کہتے ہیں اور جہاد کرو اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے۔ تو ایسے میں امیر صلاح الدین کے بقول ہم پر یہ لازم آتا ہے کہ پہلے ان کے ہاتھوں میں موجود گندم چھینی جائے اور پھر مصر سے قدس جانے والے گندم کا راستہ روکا جائے۔ اگر معاملہ ایسا ہی ہوا تو جنگجو کی تلواریں میان سے باہر آنے کی ضرورت نہیں رہے گی اور یوں مارلک ہر طرف سے تھک ہار کر ہماری مٹھی میں آ پھنسے گا۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے امیر صلاح الدین۔ صلاح الدین کہتا ہے کہ قاہرہ کا دروازہ ہمارے لیے کیسے کھلے گا، یہی بات ہے نا سلطان؟ سلطان ہاں میں سر ہلاتے ہیں۔ صلاح الدین کہتا ہے اس کا راستہ قاضی فاضل کی جانب سے آنے والی خبروں میں پوشیدہ ہے، خلیفہ کی بیماری، اس کی تکلیف ہماری مشکلات کا علاج ثابت ہوگی۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں سبیلہ کونت کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کونت کہہ رہی تھی گیوم کے زندہ ہونے پر شکر ادا کرنا چاہیے سبیلہ۔ سبیلہ کہتی ہے کم از کم وہ زمین کے نیچے تو نہیں ہے، مجھے افسوس ہے میلا، میں تمہارا دکھ تازہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کونت کہتی ہے کوئی بات نہیں۔ سبیلہ کہتی ہے مائلز کی موت سے تم دنیا کھو بیٹھی ہو اور فقیر ہو کر رہ گئی ہو، لیکن ہم جنت کے مالدار ہوں گے ہیں۔ کونت کہتی ہے اور کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، ہمیں اس دنیا میں مالدار بنانے کے لیے بھی ایک جان آ رہی ہے۔ اتنے میں ہی دربان آواز لگاتا ہے محترمہ میلا شہنشاہ آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ جس کے بعد کونت اٹھ کر جاتی ہے اور کہتی ہے پھر ملتے ہیں سبیلہ، جس کے بعد وہ روانہ ہو جاتی ہے۔ ادھر دوسری جانب صلاح الدین آگے بڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا خلیفہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، قاضی فاضل نے اس کی بیماری کی مکمل معلومات فراہم کی ہے، ہم اس کی طبیعت کو بہتر کرنا ہوگا اور کوئی نہ کوئی علاج کا راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ کیا آپ کے ذہن میں کوئی تدبیر ہے؟ اتنے میں ہی وہاں پر شمسہ آ جاتی ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے شمسہ آپ؟ اتنے میں ہی عمر ملا حضرت بھی وہاں پر پھر رہے تھے، اور جیسے ہی وہ صلاح الدین کو اور شمسہ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ حفاظت فرما۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں شہنشاہ مارلک کہہ رہے تھے ہم مصر میں اپنے پاؤں جمانے جا رہے ہیں میلا، اور اس کام کا آغاز قاہرہ کے بازار سے ہوگا، اور تمہیں قاہرہ میں ہماری آنکھیں اور کان بننا ہوگا۔ مسلمان تاجروں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر کے رپورٹ پیش کرنی ہوگی، اور اس بار تم تنہا نہیں ہوگی۔ قریب آؤ بالیان، محترمہ میلا سے ملو،
بالیان کہتا ہے آپ سے مل کر مجھے خوشی ہوئی محترمہ۔ شہنشاہ کہتا ہے یہ ہے مشہور و معروف حمیرہ خاتون، اور ہمارے مصر میں پہنچنے سے پہلے ہی وہاں پر دکان کھول چکی ہیں، اور وہ بھی مسلمانوں کے بازار میں۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بالیان کہتا ہے اتنی ہمت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حمیرہ خاتون کہتی ہے میرے شوہر مائلز کی عزیز روح۔ ادھر دوسری جانب شمسہ کہہ رہی تھی امی کا سراغ مل گیا ہے، لیکن آگے بڑھنے کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اتنے میں ہی وہاں پر دور سے امیر شیرکو اور مودود ان کو دیکھ رہے تھے۔ امیر شیرکو کہتا ہے یہ شمسہ یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ یہ وہی باکراس والی ہے نا؟ مودود کہتا ہے پتہ نہیں کس باغ کی کلی ہے یہ، لیکن صلاح الدین کے ساتھ خوب چچ رہی ہے۔ شیرکو کہتا ہے یہ عورت عیسائی ہے شہزادے محدود، کسی امیر کے کیسے لائق ہو سکتی ہے؟ ادھر عمر ملا حضرت بھی آگے بڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ تو اسی کی مشابہت رکھتی ہے۔ صلاح الدین آ کر کہتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں عمر ملا حضرت؟ میں تعارف کروا دیتا ہوں، یہ شمسہ خاتون ہے۔ عمر ملا حضرت کہتے ہیں میں جانتا ہوں، پہچانتا بھی ہوں، یہ بھی جانتا ہوں کہ کس کی تلاش میں ہے۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیں تاکہ جیسے ہی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ اس کو فوراً واچ کر سکیں۔ اب ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔